والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فرزند فدائے ملت حضرت مولانا مودود صاحب اور جناب حضرت مولانا عبید اللہ فاروق صاحب صدر جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش، اسٹیج پہ تشریف فرما اکابر علماء کرام، سامعین حضرات، مشائخ اعظام اور فدائے ملت فاؤنڈیشن کے منتظمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو میں فدائے ملت فاؤنڈیشن کا شکر گزار بھی ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فدائے ملت کے نام سے اس معتبر اور عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کر کے ایک طرح سے حضرت سے وابستہ علماء کارکنان پر عظیم احسان کیا. حضرت فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ تعالی کی کئی بار ہمیں بھی زیارت نصیب ہوئی، دیوبند بھی جانا ہوا، دلی بھی، اور کئی پروگراموں میں، اور پھر پاکستان پہ وہ تشریف لاتے رہے. بہرحال میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی خدمات جلیلہ، ملی اور قومی خدمات کو جس انداز سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، شاید میں اس سے قاصر ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے. وہ ایک تسلسل تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، اور اس کے بعد پھر شاملی کے مقام پر عالمی استعمار، انگریز سامراج کے ساتھ جس جوان مردی سے ہمارے اکابر نے مقابلہ کیا اور اس دیش سے ان کو نکالنے کے لیے تاریخ کی عظیم قربانیاں رقم کی، ان کا تسلسل. پھر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور دارالعلوم دیوبند کا قیام، اور اسی طرح پھر حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے اس سلسلے کو جاری رکھا، ان کی تحریک کو جاری رکھا، اور اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے جہد مسلسل کیا.
آپ جانتے ہیں، تاریخ سے واقف ہیں کہ ہمارے اکابر نے بر صغیر سے عالمی استعمار، انگریز سامراج کو نکالنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک تحریکی انداز میں جدوجہد کی، بلکہ انہوں نے جانوں کی قربانیاں پیش کی۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، مذہبی طبقے کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، عقوبت خانے ان سے آباد کیے، جزیرے ہمارے اکابر نے آباد کیے، چاہے وہ مالٹا کا جزیرہ ہو یا دنیا کے دوسرے جزائر ہو۔ انہوں نے اس دیش کو انگریز سے آزاد کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی اور بڑی جدوجہد کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو شاید انگریز یہاں سے نہ جاتا، بلکہ انہوں نے ایسی تحریکیں چلائی، چاہے وہ ریشمی رومال کی تحریک ہو، چاہے تحریک خلافت ہو، چاہے ترک موالات ہو، چاہے حضرت شیخ الہند کی قیادت میں عدم تشدد اور تحریکی انداز سے انگریز کا مقابلہ کرنا ہو۔ یہ تمام جد و جہد جو ہے ہمارے اکابر نے اپنے اپنے ادوار میں انجام دیے، اور اس کے بعد جب یہ ذمہ داریاں حضرت فدائے ملت اور ان کی جماعت کے کندھوں پر پڑی تو انہوں نے بھی اس جد و جہد کو احسن طریقے سے، بہت خوبصورت انداز سے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کے طریقے پر اس کو آگے بڑھایا انہوں نے۔ اور اسی طرح یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ جس طرح حضرت مدنی رحمہ اللہ اور اس کے خاندان نے اور ان سے وابستہ اکابر علماء کرام نے اس تحریک سے وابستہ ہو کر اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور پاکستان میں مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا غلام غوث ہزاروی، ان اکابر نے اور اس تسلسل کو قائد جمعیت کی قیادت میں جماعت نے جاری رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ایسی مؤثر آواز گونجتی ہے جو پھر پوری دنیا تک پہنچتی ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات اقدس امت کے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، اور اسی نسبت سے، اسی فکر اور نظریے سے، اور حضرت شیخ الہند اور ہمارے جو اکابر ہیں اس فکر کو، اس جدوجہد کو، اس محنت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالی حضرت فدائے ملت کے درجات کو بلند فرمائے، ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان کے خانوادے کو اور آپ سب کو، ہم سب کو، ہم ان کے روحانی اولاد ہیں، اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی، آپ سب علماء ہیں، اس کے معانی اور مطلب سے آپ آگاہ ہیں۔ یہ ایک طرح کا میرا پیغام ہے بنگلہ دیش کے علماء کے لیے، لہٰذا اس پر بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ والسلام علیکم۔ حیاک اللہ، بارک اللہ۔